اللہ علیہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اب دیکھیں کہ پہلے باب تھا باب قراءۃ الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم، یہ ترجمۃ الباب قائم تھا۔ اب باب آ رہا ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن امام بخاری تو امام بخاری ہے، سبحان اللہ۔ کئی لوگوں نے حضرات نے یہ فرمایا کہ پہلا باب منافقوں کی وضاحت کے لیے ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں نفاق اور عدم نفاق کا تعلق اخلاص اور عدم اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، تو پہلے باب کے اندر عدم اخلاص کو بیان کیا ہے، اب اخلاص کے مراتب کو بیان کیا جا رہا ہے، تو دونوں بابوں کے اندر ربط بھی ہو گیا کہ اگر اخلاص کامل نہیں، ہمارے مشائخ اعظام، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے اہل تصوف ساری محنت اس بات پر فرماتے ہیں کہ اخلاص پیدا ہو جائے، تو فرمایا یہ عدم اخلاص اور اخلاص کل شیء یعرف باضدادہ، ہر چیز اپنے ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، تو اس جگہ پر دونوں بابوں کا ربط باضدادہ ہی ہوا۔ پہلے عدم اخلاص اور اس کا نتیجہ بیان کیا ہے، اب اخلاص اور اس کے ثمرات کے عالیہ کا ذکر ہو چکا ہے، تو اس جگہ پر بھی سبحان اللہ فرمایا کہ اگر اخلاص نہیں، ساری رات کی رات کرتے رہو، سارا قرآن مجید پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، فرمایا گلے کی ہڈیوں سے نیچے نہیں اترتا، اور اخلاص کے ساتھ پڑھو تو صرف سبحان اللہ کہو تو جنت میں باغ لگ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ربط الباب بالباب، اس باب کا پہلے باب کے ساتھ ربط۔ دوسری بحث ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر کے اندر کون سا کتاب لائے ہیں۔ پچھلے سال میں نے اس پر تفصیل سے عرض کیا تھا، دو ہی قول ہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں کتاب التوحید اس کا آخری کتاب ہے، کچھ حضرات فرماتے ہیں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ آخری کتاب ہے۔ دونوں کے اعتبار سے بحثیں ہو چکی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کا انتہا کا ابتدا کے ساتھ ربط بھی کئی طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہر آدمی اپنے استاد کا امین ہوتا ہے، اپنے شیخ کا عکس ہونا چاہیے۔ بہت بڑے نکات محدثین نے لکھے ہیں، لیکن میرے ذہن میں وہی گھومتے رہتے ہیں جو اساتذہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ بخاری شریف کے آخر کا بخاری شریف کے ابتدا کے ساتھ ربط الباب بالباب بھی ہے، ربط الحدیث بالحدیث بھی ہے، ربط السند بالسند بھی ہے، ربط بین الروات بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ربط الباب بالباب فرمایا، ابتدا میں باب بدل وحی کو ذکر فرمایا تھا، اب باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ ربط واضح ہے، انما الاعمال بالنیات کا تعلق صدور اعمال کی دنیا کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر عمل کی قبولیت اور صحت کی شرط اخلاص ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تو وہاں مبدأ اعمال کا ذکر تھا، اب منتہائے اعمال کا ذکر ہے۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو، آخر میں جا کر حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، تمہاری نیکیاں تولی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یوں نہیں سمجھو کہ ہم جیسے چلتے رہیں گے، نہیں بلکہ اس کے لیے خود مستقل ایک عنوان دیا گیا ہے۔ کتاب اللہ میں بھی، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ربط الحدیث بالحدیث بھی ہو گیا، ربط الباب بالباب، ربط الحدیث انما الاعمال بالنیات، حدیث ابتدان ذکر کی گئی تھی، پھر وہی ہے مبدأ اعمال، مصدر اعمال کا ذکر ہے، آخر کے اندر حدیث آ رہی ہے کلمتان حبیبتان الی آخرہ۔ اب اس کے اندر ثقیلتان فی المیزان، اعمال کے قدر اور اعمال کے وزن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ربط بین الروات بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حدیث شریف کا بخاری کے ابتدا میں حضرت حمیدی کی روایت لائے تھے، آخر کے اندر احمد بن اشقاق کی روایت لا رہے ہیں، اس کے اندر بھی وضاحت سامنے ہے۔ حضرت تو آسانی سے فرما دیا کرتے تھے کہ ابتدا میں حمیدی ہے، آخر میں احمد ہے، دونوں کا اشتقاق مادہ ایک ہے۔
تنبیہ کر دی گئی ہے جتنے تم عالم اور مولوی بن جاؤ، بڑے بن جاؤ، لیکن تب بھی اللہ کی حمد کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھو گے تو قبولیت پاؤ گے۔ حمد باری تعالیٰ کی عظمت ہے اور اس کے اندر ترقی من الادنیٰ الی الاعلیٰ ہے۔ حمید تصغیر ہے جس کے اندر چھوٹے پن کا معنی ہے۔ احمد جس میں تفضیل ہے جس کے اندر بڑی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کرو، کتنی کر سکتے ہو، جتنی کرتے ہو اس کے اندر ترقی کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، یہاں تک کہ امام بخاری کی طرح بخاری بھی پوری ہو جائے، زندگی بھی پوری ہو جائے۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک ہے کہ ترجمۃ الباب کبھی خود قرآن مجید کی آیت مبارک کو ذکر کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قرآن مجید کی آیت کو بیان فرمایا ہے۔ استدلالا و استدراکا، برکت حاصل کرنے کے لیے میں اپنا عقیدہ بیان کروں اپنے لفظوں کے ساتھ، اس میں وہ لطف نہیں ہے، اس میں وہ تاکید نہیں ہے، اس میں وہ عظمت نہیں ہے، جبکہ میں اپنا عقیدہ بیان کروں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، تو یہ استدلالا ہو گیا، استدراکا بھی ہو گیا۔ برکت اپنے لفظوں میں وہ برکت نہیں جو اللہ کی کلام میں ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، نضع جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، تو سوچنے کی بات یہی تھی ہے کہ مفرد کا صیغہ نہیں بولا گیا، جمع کا صیغہ بولا گیا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث کا مطالعہ کرنے والوں کو خوب معلوم ہے، کبھی اللہ جل جلالہ نے اپنے آپ کو جمع کے صیغے کے ساتھ، کبھی مفرد کے صیغے کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اکملت، اتممت، رضیت، یہ واحد متکلم کے صیغے ہیں، اور کبھی اللہ جل جلالہ نے اپنے آپ کو جمع کے صیغے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کبھی فرمایا ہے سبحان اللہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جمع کا صیغہ ہوتا ہے۔ شراح حضرات، مفسرین حضرات نے تتبع تلاش کے بعد یہی کہا کہ کبھی پروردگار عالم جل جلالہ اپنی توحید اور یکتائی کو بیان فرمانا چاہتے ہیں تو مفرد کا صیغہ ارشاد فرما دیتے ہیں، کبھی اپنی عظمت اور دبدبے کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر جمع کا صیغہ بول دیتے ہیں۔ جمع عظمت کے لیے بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ نضع اس کو جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ عظیم ذات ہے، لیکن الموازین کو جمع لایا گیا ہے۔ اس جگہ پر تو جمع لایا گیا، دوسری جگہ پر اس کو مفرد لایا گیا ہے۔ اس جمع لانے کا کیا فائدہ ہے؟ دوسری بات، الموازین جمع ہے، آگے القسط اس کی صفت ہے جو مفرد ہے، موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت نہیں ہو رہی، تو اس کے بھی جواب دیے گئے۔ کچھ حضرات نے کہا الموازین، جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ میزان ایک ہوگا اور اس کے انواع یا اس کے اقسام یا اس کی طریق اور کیفیت میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میزان ایک ہوگا۔ پھر جمع کا لفظ لایا گیا ہے اس کی بھی عظمت کے لیے۔ جو میزان اللہ بنائے، جس میزان کو اللہ جل جلالہ خود قائم فرمائیں گے، تو پھر وہ میزان بھی تو کوئی میزان ہوگا۔ اس لیے بیان کیا گیا، فرمایا کہ یہ میزان کیسا ہوگا؟ فرمایا یہ میزان ایسا ہوگا، لہو کفتان ولہو عینان ولہو لسان۔ فرمایا یہ ایسا میزان ہے کہ اس کے ہاتھ بھی ہوں گے، اللہ اکبر، اس کی زبان بھی ہوگی، وہ بولے گا بھی صحیح، دیکھے گا بھی صحیح۔ سبحان اللہ، عظیم میزان، اور اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا میزان، لو وضع فیہ السماوات والارض لوسع، اگر ساری ساتوں زمین آسمان اس میں ڈال دیے جائیں تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میرے اندر کیا آ گیا ہے۔ تو اتنا بڑا اس عظمت کی بنا پر اس جگہ پر جمع لایا گیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، کچھ حضرات نے فرمایا انواع
وزن میزان مختلف ہوں گے، اس لیے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی ہر چیز کو تولنے کا میزان الگ الگ ہوتا ہے، کپاس ایک میزان سے تولا جاتا ہے، لکڑیاں دوسرے میزان سے، جوار باجری اور میزان سے، اور سونا چاندی اور میزان سے، ہر ایک کے لیے ترازو الگ ہے۔ وہاں بھی نماز کا ترازو الگ ہوگا، روزے کا ترازو الگ ہوگا، اس لیے میزان جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ القسط اس صفت کے اندر بعض حضرات نے کہا یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے اس کے اندر قلیل کثیر سب پر صادق آتا ہے۔ کچھ حضرات نے حذف مضاف